السلام علیکم دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جس شخصیت نے آگے چل کر پوری انسانیت کی تقدیر بدلنی تھی، ان کی جوانی کے دن کیسے گزرے؟ کیا صرف نبوت ملنے کے بعد آپ کا کردار عظیم ہوا، یا نبوت ملنے سے پہلے بھی دنیا آپ کی دیانت اور انسانیت دوستی کے قصے پڑھتی تھی؟ آج کے ایپیسوڈ میں ہم سیرت النبی کا تیسرا باب شروع کر رہے ہیں، جہاں ہم دیکھیں گے کہ اعلان نبوت سے پہلے کہ وہ کون سے کارنامے تھے جس نے مکہ کے ہر شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کے کارناموں کا ذکر کریں گے۔ اسلام سے پہلے عربوں میں لڑائیوں کا ایک طویل عرصہ جاری تھا۔ انہی لڑائیوں میں سے ایک مشہور لڑائی جنگ فجار کے نام سے مشہور ہے۔ عرب کے لوگ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کے ان 4 مہینوں کا بے حد احترام کرتے تھے اور ان مہینوں میں لڑائی کرنے کو گناہ جانتے تھے، یہاں تک کہ عام طور پر ان مہینوں میں لوگ تلواروں کو نیام میں رکھ دیتے۔ مگر اس کے باوجود کبھی کبھی کچھ ایسے ہنگامی حالات درپیش ہو گئے کہ مجبوراً ان مہینوں میں بھی لڑائیاں کرنی پڑیں، تو ان لڑائیوں کو اہل عرب حروب فجار یعنی گناہ کی لڑائیاں کہتے تھے۔ سب سے آخری جنگ فجار جو قریش اور کیس کے قبیلوں کے درمیان ہوئی، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 20 برس کی تھی۔ چونکہ قریش اس جنگ میں حق پر تھے، اس لیے ابو طالب وغیرہ اپنے چچاؤں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس جنگ میں شرکت فرمائی، مگر کسی پر ہتھیار نہیں اٹھایا، صرف اتنا ہی کیا کہ اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے رہے۔ اس لڑائی میں پہلے کیس پھر قریش غالب آئے اور آخر کار صلح پر اس لڑائی کا خاتمہ ہو گیا۔ روز روز کی لڑائیوں سے عرب کے سینکڑوں گھرانے برباد ہو گئے تھے۔ ہر طرف بد امنی اور آئے دن کی لوٹ مار سے ملک کا امن و امان غارت ہو چکا تھا۔ کوئی شخص اپنی جان و مال کو محفوظ نہیں سمجھتا تھا، نہ دن کو چین نہ رات کو آرام۔ اس وحشت ناک صورتحال سے تنگ آ کر کچھ صلح پسند لوگوں نے جنگ فجار کے خاتمے کے بعد ایک اصلاحی تحریک چلائی۔ چنانچہ بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو اسد وغیرہ قبائل قریش کے بڑے بڑے سرداران عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے یہ تجویز پیش کی کہ موجودہ حالات کو سدھارنے کے لیے کوئی معاہدہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ خاندان قریش کے سرداروں نے بقائے باہم کے اصول پر جیو اور جینے دو کے قسم کا ایک معاہدہ کیا اور حلف اٹھا کر عہد کیا کہ ہم لوگ ملک سے بے امنی دور کریں گے، مسافروں کی حفاظت کریں گے، غریبوں کی امداد کرتے رہیں گے، مظلوم کی حمایت کریں گے، کسی ظلم یا غاصب کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے۔ اس معاہدے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک ہوئے اور آپ کو یہ معاہدہ اس قدر عزیز تھا کہ اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس معاہدے کے بدلے میں کوئی مجھے سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ اور آج اسلام میں بھی اگر کوئی مظلوم یا الحلف الفضول کہہ کر مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ دوستو، اس تاریخی معاہدے کو حلف الفضول اس لیے کہتے ہیں کہ قریش کے اس معاہدے سے بہت پہلے مکہ میں قبیلہ جرہم کے سرداروں کے درمیان بھی بالکل ایک ایسا ہی معاہدہ ہوا تھا، اور چونکہ قبیلہ جرہم کے وہ لوگ جو اس معاہدے کے محرک تھے، ان سب لوگوں کا نام فضل تھا، یعنی فضل بن حارث اور فضل بن وداعہ اور فضل بن فضالہ، اس لیے اس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھ دیا گیا، یعنی ان چند آدمیوں کا معاہدہ جن کے نام فضل تھے۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف تقریباً 25 سال کی ہوئی تو آپ کی امانت و صداقت کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی ایک بہت ہی مالدار عورت تھیں اور ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کو ضرورت تھی کہ کوئی امانت دار آدمی مل جائے تو اس کے ساتھ اپنی تجارت کا مال و سامان ملک شام بھیجیں۔ چنانچہ ان کی نظر انتخاب نے اس کام کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب کیا اور کہلا بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر ملک شام جائیں، جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ کی امانت و دیانتداری کی بنا پر میں آپ کو اس کا 2 گنا دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرما لی اور تجارت کا مال و سامان لے کر ملک شام کو روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک غلام مصرع کو بھی آپ کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ آپ کی خدمت کرتا رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک شام کے مشہور شہر بصرہ کے بازار میں پہنچے تو وہاں نستورہ راہب کی خانقاہ کے قریب میں ٹھہرے۔ نستورہ مصرع کو بہت پہلے سے جانتا پہچانتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت دیکھتے ہی نستورہ مصرع کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ اے مصرع، یہ کون شخص ہیں جو اس درخت کے نیچے اتر پڑے ہیں؟ مصرع نے جواب دیا کہ یہ مکہ کے رہنے والے ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں۔ ان کا نام محمد اور لقب امین ہے۔ نستورہ نے کہا کہ سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے آج تک کوئی نہیں اترا، اس لیے مجھے یقین کامل ہے کہ نبی آخری الزماں یہی ہیں، کیونکہ آخری نبی کی تمام نشانیاں جو میں نے توریت اور انجیل میں پڑھی ہیں وہ سب میں ان میں دیکھ رہا ہوں۔ کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے تو میں ان کی بھرپور مدد کرتا اور پوری جانثاری کے ساتھ ان کی خدمت گزاری میں اپنی تمام عمر گزار دیتا۔ اے مصرع، میں تم کو نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ خبردار ایک لمحہ کے لیے بھی تم ان سے جدا نہ ہونا اور انتہائی خلوص اور عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصرہ کے بازار میں بہت جلد تجارت کا مال فروخت کر کے مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ واپسی میں جب آپ کا قافلہ شہر مکہ میں داخل ہونے لگا تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بالا خانے پر بیٹھی ہوئی قافلے کی آمد کا منظر دیکھ رہی تھیں۔ جب ان کی نظر حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر پڑی تو انہیں ایسا نظر آیا کہ 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر اس نورانی منظر کا ایک خاص اثر ہوا اور وہ فرط عقیدت سے انتہائی والہانہ محبت کے ساتھ یہ حسین جلوہ دیکھتی رہیں۔ پھر اپنے غلام مصرع سے انہوں نے کئی دن کے بعد اس کا ذکر کیا تو مصرع نے بتایا کہ میں تو پورے سفر میں یہی منظر دیکھتا رہا ہوں اور اس کے علاوہ میں نے بہت سے عجیب و غریب باتوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ پھر مصرع نے نستورہ راہب کی گفتگو اور اس کی عقیدت و محبت کا تذکرہ بھی کیا۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ سے بے پناہ قلبی تعلق اور بے حد عقیدت اور محبت ہو گئی اور یہاں تک ان کا دل جھک گیا کہ انہیں آپ سے نکاح کی رغبت ہو گئی۔ تو دوستو، اعلان نبوت سے پہلے ان کے کارناموں نے ثابت کر دیا تھا کہ جس ہستی نے آگے چل کر کائنات کو بدلنا ہے ان کی تیاری کا ہر لمحہ کتنا مقدس تھا۔ آج ہم نے حلف الفضول اور ملک شام کے سفر کی جھلک دیکھی، لیکن ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ اگلا ایپیسوڈ سیرت النبی کا ایک نیا اور بہت اہم موڑ ہوگا، جہاں ہم دیکھیں گے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سفر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک نئی راہ پر گامزن ہوا۔ تو اسی لیے نہ صرف اگلا ایپیسوڈ بلکہ آنے والا کوئی بھی ایپیسوڈ بالکل مت چھوڑیے گا۔ اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔
دوستو اس سیرت سیریز کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے مدینہ ڈائریز کو ابھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔